محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بات ہم کر چکے یا جو بات ہماری ہو چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ آمد، اپنی اہلیہ اور بیٹے کو وہاں چھوڑنا، اس طرح مکے کا آباد ہونا، پھر قبیلہ جرہم کا مکہ آنا، پھر حضرت اسماعیل کی شادی ہونا قبیلہ جرہم میں، تو یہ ابتدا تھی ایک عرب قوم کا جو آبادی ہوئی اس قوم کی مکہ میں، اور مکہ کی جو آبادی ہوئی اس کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، اسماعیل نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ کے حکم سے ابراہیم نے اعلان کیا، مکہ آباد ہوتا چلا گیا اور بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا رہا، حج بھی ہوتا رہا۔ پھر مدینہ، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ کی آبادی کیسے ہوئی، اس کا پس منظر بھی سب آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ بیت اللہ کے مقابلے میں ابرہہ نے ایک کلیسا تعمیر کیا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ پھر ابرہہ نے بیت اللہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا، اس کو ختم کرنے کا، اس کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس کے ارادے کو ناکام بنایا، اللہ نے ابرہہ اس کے لشکر کو ہلاک کیا ابابیلوں کے ذریعے، جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اصحاب ہاتھی والے۔ یہی وہ سال تھا، یہی وہ سال تھا کہ جس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 570 یا 571۔ اس دور میں ویسے تو عیسوی کیلنڈر چل رہا تھا حضرت عیسیٰ کے دور سے، جیسے 570، لیکن عرب میں عیسوی سال یا عیسوی سالوں کا کوئی اتنا اعتبار نہیں تھا۔ وہ واقعات سے چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے زیادہ تر، یہ فلاں واقعہ کب ہوا، فلاں موقع پر ہوا، فلاں کب پیدا ہوا، فلاں موقع پر ہوا۔ حضور کی پیدائش کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی فیل والے سال محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی، فیہا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سال، جس سال فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، اسی سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ یہاں تک ہمارے بات ہوئی۔ چونکہ پیدائش کی بات ہے اور جس خاندان میں حضور کی پیدائش ہوئی، اس خاندان کا بھی مقام و مرتبہ عرب کے خاندان میں سب سے زیادہ ہے۔
لیکن یہ بات تو مصدقہ ہے نا کہ حضور جو ہیں وہ افضل الرسل ہیں، یعنی اللہ کے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ کے پیغمبر، پھر ان میں 313 رسول جو باقاعدہ شریعت لے کر آتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کا مقام نبی سے اوپر ہوتا ہے۔ 313 تقریباً رسول اللہ کے، جو کہ گویا کہ 1,24,000 میں افضل۔ پھر ان 313 میں عام طور پر یہ ہے کہ معروف ہے کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جو صاحب کتاب ہیں یا جن پر صحیفے نازل ہوئے یا جن کو کتابیں عطا کی گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد۔ بعض داؤد کی جگہ آدم کو رکھتے ہیں، بعض داؤد کی جگہ حضرت نوح کو شمار کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر ہیں جو باقی سب سے افضل کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان 5 میں خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں افضل ہے۔ جیسے آپ افضل الرسل تھے تو آپ کا خاندان بھی اعلیٰ اور اشرف تھا عرب میں، اور آپ کے لیے جس علاقے کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ علاقہ بھی کسی کے زیر تسلط نہیں تھا۔ نبی کو ایسے علاقے میں بھیجا کہ وہ کوئی محکوم لوگ نہیں تھے، غلام لوگ نہیں تھے۔ 2 باتیں مشہور ہیں نا، قیصر کسریٰ، 2 بڑی سلطنتیں، بھئی دنیا کی بڑی طاقت اس زمانے کے اعتبار سے معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں، قیصر و کسریٰ۔ آدھی دنیا میں تقریباً قیصر کی حکمرانی تھی۔ جتنے یورپی ممالک ہیں، جرمنی اور افریقہ وغیرہ اور یورپی ممالک، اس دور میں یہ قیصر کے زیر تسلط تھے، اور کسریٰ جو ہماری اس طرف کی پٹی ہے، ترکمانستان، ایران، قازقستان اور پھر یہ چائنا تھا، یہ کسریٰ کی سلطنت میں تھے۔ عرب کے قریب ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو کہ حبشہ کہلاتا ہے، نجاشی بادشاہ کی ایک الگ حکمرانی تھی وہاں۔ صرف یہ جو عرب کا خطہ تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، یہ کسی کے تسلط میں نہیں تھا۔ اس علاقے میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، کسی کی محکومیت میں نہیں ہے۔ وہ علاقہ جس علاقے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا وہ کسی کی محکومیت میں نہیں تھا، اور پھر اسی نبی کے ذریعے، اسی نبی کے ماننے والوں کے ذریعے اللہ نے قیصر اور کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کیا۔ اسی طرح جس علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اگر آپ آج کے نقشے میں بھی دیکھیں تو وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو مکہ ہے اور یا یہ جو خاص علاقہ ہے، یہ دنیا کے وسط میں واقع ہے، درمیانی خطہ ہے۔ گویا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ نے آپ کے لیے ایسے علاقے کو منتخب فرمایا جو دنیا کے درمیان میں واقع ہے، تاکہ چاروں طرف آپ کی دعوت پھیل جائے۔ دیکھیں، حضور کا وہ مقام ہے، تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بات قرآن میں،
قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کا ذکر تورات میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر صحیفوں میں ہے، اور یہ وہ نبی ہے، حضور کا جو اعزاز ہے، ایک تو آپ کا ذکر تقریباً پہلے کے تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، اسی وجہ سے آپ کو افضل الرسل کہا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء نے پہلے سے اس آخری نبی کے آنے کی اپنی قوم کو بشارت دی، ایسا کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کے افضل الرسل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو آخری نبی کے بارے میں بتایا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کے بعد قیامت ہوگی، اور وہ آخری نبی احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کا ایک اعزاز ہے۔ اور ایک اور اعزاز جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے خود ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ بھئی اس نبی آخر الزمان کو اگر تم پالو تو اس کی مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ نبیوں کو تو ظاہر بات ہے حضور کا زمانہ نہیں پانا تھا، پہلے والے نبیوں کو، اصل مقصد ان نبیوں کی امتوں کو یہ تعلیم تھی کہ بھئی یہ ہدایت تو اللہ نے تمہارے نبیوں کو کی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق کہتے ہیں عہد کو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عہد لیا تمام انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ایک نبی آئے گا۔ اس آیت کے اندر اس میثاق کا ذکر ہے جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا حضور کے بارے میں، حضور پر ایمان لانے کے بارے میں، حضور کی مدد و نصرت کے بارے میں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو اگر اس آخری نبی کا زمانہ تم پالو تو تم بھی اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے، تم اس کے امتی بن کر رہو گے۔ اور یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ اس وقت امتی کہلائیں گے، حضرت عیسیٰ اس وقت امتی کہلائیں گے۔ اور آپ کا خاندان بھی اللہ نے جو منتخب فرمایا وہ ظاہر بات ہے قریش، اور پھر جو وہ نسب ہے وہ سارے اعلیٰ اور ارفع لوگ تھے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یہ سلسلہ ابراہیم تک چلتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم زیادہ پیچھے تو نہیں جائیں گے، لیکن عبد المطلب سے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، یعنی آپ کا خاندان کس مقام کا تھا، کس درجے کا تھا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب آپ کے دادا، ان کا نام تھا شیبہ، حضرت عبد المطلب کا نام تھا شیبہ، عبد المطلب نام نہیں تھا، شیبہ نام تھا۔ ان کے والد بھی فوت ہو گئے، جیسے حضور کے والد بھی فوت ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے ہی۔ ان کی پرورش ان کی ماں نے کی، جب کچھ تھوڑے سے یہ بڑے ہوئے، یعنی بچے ہی تھے لیکن بہرحال دودھ کے زمانے سے جب کچھ بڑے ہوئے، معمولی سی عمر ہوئی، تھوڑا شعور آیا، تو ان کے چچا آئے، شیبہ یعنی عبد المطلب کے چچا، ہاشم نام تھا ان کا، وہ آئے۔ ان کی والدہ کے پاس، میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ اور ہمارا خاندان ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے بھتیجے کی پرورش کریں، کیونکہ شرم اور رسوائی ہوگی ہمارے لیے
کہ ہم اپنے بھتیجے کی پرورش نہیں کر رہے. یہ لے گئے. چچا تھے مطلب چچا تھے شیبہ کے، یعنی عبد المطلب کے. ان کا نام اصل میں تھا مطلب، صرف مطلب نام تھا. تو شیبہ یعنی عبد المطلب کی والدہ نے کہا، اور عرب میں یہ دستور بھی تھا، عام طور پر چچا تایا وغیرہ یہ بچوں کی پرورش کرتے تھے. والدہ نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اس کے چچا ہیں اور یہ ہے خود سامنے، تھوڑا سا اس کو شعور بھی آ گیا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں اس کی چاہت کیا ہے. تو چچا مطلب نے شیبہ سے پوچھا، بیٹے میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. شیبہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے چچا. امی کو سمجھا دیا، امی اب میں چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مکہ میں، اللہ کا گھر بھی وہاں پر ہے. آ گئے. جب مکہ پہنچے، دور سے لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے آوازیں لگائی کہ عبد المطلب عبد المطلب، یعنی مطلب جو چچا تھے ان کے ساتھ یہ بچہ آ رہا تھا. بڑا خوبصورت بچہ تھا، اور اس دور میں ظاہر سی بات ہے کہ غلامیت کا ایک تصور تھا. لوگ دور دراز علاقوں سے بھی غلام بازاروں سے بھی خریدتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ مطلب کا غلام ہے. عبد بندے کو، غلام کو کہتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے بندے. تو عبد المطلب وہ مطلب کا غلام آ گیا، شاید مطلب غلام خرید کے لائے. تو اس وقت سے حضور کے دادے کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا. اب عبد المطلب ہی کہتے ہیں. شیبہ نام کوئی نہیں جانتا، نام شیبہ تھا، لوگوں نے نام رکھ دیا تو عبد المطلب مشہور ہو گئے. بڑے ہوئے. ایک وقت ایسا آیا، بات کو مختصر کر رہا ہوں، کہ ایک طوفان اور آندھی اس طرح چلی، مٹی کا ڈھیر بھی آیا پورے بیت اللہ کے ارد گرد. لوگوں کے گھر تک اس میں، یعنی جو گھر بنے ہوئے تھے نا، یعنی اتنا مٹی کا ڈھیر کہ وہ سب گھر تک لوگوں کے اس میں چھپ گئے. کبھی کبھی طوفان سا آتا ہے. اور اس میں زمزم کا کنواں وہ غائب ہو گیا. اس دفعہ اس طرح ہوا ہی، بالکل غائب ہو گیا. اس کا نشان ہی ختم ہو گیا. کوئی گیلی مٹی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. اب لوگ پریشان. ایک ذریعہ تھا، ایک تو نشانی بھی تھی، انبیاء کی نشانی تھی، بابرکت پانی تھا، اور وہی ایک ذریعہ تھا پانی پینے کا لوگوں کا. وہ ریت کے گویا کے طوفان میں وہ کنواں غائب ہو گیا. اس زمانے میں تو آج کے دور کی وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی نا. آج کے دور میں تو کوئی بھی نیچے چیز ہو تو وہ ٹیکنالوجی اور کیمروں ان کے ذریعے پتہ لگا لیتے کہ فلاں چیز کہاں ہے. اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب لوگ ایک جگہ کھدائی کر رہے ہیں، دوسری جگہ کھدائی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے، اندازہ نہیں ہو رہا. عبد المطلب نے ایک رات خواب دیکھا، احفر طیبہ. اس کو خواب میں کوئی کہہ رہا ہے بھائی طیبہ کو کھودو، کھدائی کے معنی میں. صبح اٹھے، سوچا پتہ نہیں کس طرح کا خواب ہے، اپنا وہم سمجھا، چھوڑ دیا. دوسری رات پھر خواب آیا، احفر طیبہ، احفر مضمونہ، چھپی ہوئی چیز کو کھودو، نکالو. تیسری رات پھر خواب آیا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس قسم کا خواب ہے، کس چیز کو کھودوں. چھپی ہوئی چیز کو کھودو، پاکیزہ چیز کو کھودو. طیبہ پاکیزہ، مضمونہ چھپی ہوئی چیز. تو چوتھی رات کو ان کو خواب آیا واضح طور پر، احفر زمزم، زمزم کو کھودو. یہ اعزاز ہے نا، خاندان نبوت کا بھی اعزاز ہے. آپ کو کس طرح کا خاندان ملا، ان کے بھی کیا اعزازات ہیں. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ فوراً میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے، اور مجھے یہ خواب آ رہا ہے کہ بھئی زمزم کو تلاش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، جیسا بھی یہ تلاش کروں. پریشان ہیں کیسے تلاش کروں. کھدائی کرتے رہے، بیٹوں کو بھی لگاتے رہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا. کچھ دنوں کے بعد پھر خواب آیا عبد المطلب کو، احفر بین رفث و دم.
احفر بین رفث و دم، رفث کہتے ہیں گندگی کو، قرآن میں بھی ہے یہ لفظ کہ بھئی اللہ تمہیں گندگی اور خون کے درمیان جانور سے تازہ دودھ دیتے ہیں، جانور کے پیٹ میں گندگی ہوتی ہے اور خون ہوتا ہے، اور اس سے اللہ پاک جو مادہ جانور سے اللہ پاکیزہ غذا دودھ نکالتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رفث کہتے ہیں گندگی کو، وہ جانور کے پیٹ کی جو گندگی ہوتی ہے، پیٹا اس کو بولتے ہیں، اور دم کہتے ہیں خون کو۔ احفر بین رفث و دم، پیٹا ہوگا ایک جگہ اور ایک جگہ خون ہوگا، اس کے درمیان کی جگہ ہوگی، وہاں تلاش کرو۔ اور پھر مزید خواب آیا عند قریۃ نملہ، چیونٹیوں کا ایک گھر ہوگا، جیسے چیونٹیوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہاں سے چیونٹیاں نکل نکل کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ خاص مقام ہوگا، وہاں جو ہے وہ کھدائی کرو۔ صبح اٹھے عبد المطلب بیت اللہ کے پاس آ گئے، بھئی یہاں کوئی نہ کوئی چیونٹیوں کا گھر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بیت اللہ کے آس پاس، کیا واسطہ گندگی کا اور گویا کہ خون کا۔ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں، اسی اثناء میں ایک آدمی جانور لے کے آیا۔ بھئی کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نظر مانی تھی اللہ کے گھر کے پاس جانور ذبح کروں گا، اس کا گوشت جو ہے وہ لوگوں کو کھلاؤں گا، میں نے یہ نیت مانی تھی، نظر مانی تھی، میں جانور لے کے آ گیا۔ اس شخص نے اپنا جانور گرایا، ذبح کیا، ایک آدھ رگ اس کی رہ گئی، جیسے کہ آج کل بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، آدھا جانور کو بعض جانور ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی گردن کٹی ہوئی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، پھر آگے جا کے گر جاتے ہیں، ایسا آج کل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو وہ بھی ایسے ہی ہوا، جانور کو ذبح کیا، خون وون اس کا گرا، ایک آدھ رگ کوئی رہ گئی، جانور کھڑا ہو گیا، اور چند قدم بھاگا تو ظاہر بات ہے خون تو اس کا ختم ہو چکا تھا، بے ہوش ہو کے دوبارہ گر گیا۔ تو اس مالک نے جس نے نظر مانی تھی، ذبح ایک جگہ کیا، چند قدم جانور اٹھ کر بھاگا، وہیں گرا تو وہیں اس کی کھال وال اتاری، وہیں پیٹا نکالا۔ عبد المطلب موجود تھے، دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کی یہی نشانی کہ یہاں خون گرا ہوا ہے، یہاں جانور کا پیٹا ہے، اس کے درمیان ہی مجھے تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کیا کرنا ہے؟ بھئی خاص وہ جگہ کوئی چیونٹیاں نکل رہی ہوں گی، دیکھتے رہے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ انہیں چیونٹیوں کی لین نظر آ گئی، چلتے ہوئے کی چیونٹیاں ایک خاص سوراخ سے نکل نکل کے چل رہی ہیں۔ کہا یہی وہ مقام ہے جہاں گویا کہ اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اسی مقام پہ کھدائی کی جائے، یہیں سے کنواں نکلے گا۔ بیٹوں کو بلایا، بھئی اللہ کا حکم ہے اور یہاں جو ہے وہ یہاں موجود ہے، کیونکہ مجھے خواب آیا ہے، اسی جگہ کھدائی کرتے ہیں۔ ذرا سی کھدائی شروع کی، سارے قریش والے آ گئے، جمع ہو گئے، اختلاف ہو گیا، بھئی یہ تو اعزاز کی بات ہے، یہ ہم سب کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا بھئی خواب مجھے آیا، اعزاز میرے، کہا نہیں، زمزم کا کنواں ہے، ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی، ہم سب اس میں حصہ ڈالیں گے۔ یہاں سے ایک اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہ ایک اعزاز ہے، خاندان نبوت کا بھی اعزاز ہے، عبد المطلب کے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے مزید بات جاری رہے گی۔ وما علینا